اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سے اسی طرح کا ایک سوال آیا ہے کہ قرآن اور حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے۔ میں کئی مرتبہ کئی طریقوں سے آپ لوگوں کو سمجھا چکا ہوں، شاید جو بھائی اب سوال کرے ہیں انہوں نے پرانے ویڈیو نہیں دیکھے، پھر بھی میں آپ کو ایک نئے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ جو مکمل کتاب ہے جسے مکمل دین کہتے ہیں، اس کے اندر ہر چیز تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، کچھ کوڈنگز میں بھی ہے۔ یہ چیز میں نئی پیش کر رہا ہوں دنیا کے سامنے، اس میں کچھ نمبرنگ ہے، وہ نمبرنگ پہ آپ غور کریں گے تو آپ کو دنیا میں ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے قرآن سے وہ مواد نکل کے سامنے آ جائے گا۔ مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اگر آپ کو یہ ڈھونڈنا ہے قرآن سے، اس کی دلیل موجود ہے۔ 13 سال آپ مکے میں رہے اور 10 سال مدینے میں۔ اب یہ وضاحت کے ساتھ تو لکھا ہوا نہیں رہے گا، لیکن آپ کی نبوت، آپ کے ساتھ جو مخالفت ہو رہی تھی، آپ کی وفات کا ذکر، یہ پورا کمپلیٹ کر کے ایک پیکیج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ تو ایک مثال میں نے پیش کر دی، ایسی بے شمار مثالیں میں دے سکتا ہوں آپ کو۔ آپ کو تاریخ میں جانے کے بجائے، وہاں اپنا وقت لگانے کے بجائے، آپ قرآن کی کوڈنگ اور نمبرنگ پہ وقت لگائیں گے تو آپ کو قرآن سے پیور دلیل مل جائے گی کہ یہ کیا تھا۔ چلیے، میں منکر حدیث نہیں ہوں، الحمدللہ میں حدیث کو مانتا ہوں، میں اپنی سنت کو مانتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں قرآن کو مکمل ایز اے ریڈر بھی مانتا ہوں، ایز اے پریکٹیکل بک بھی مانتا ہوں، ایز اے حدیث بھی مانتا ہوں۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے، کئی بار سمجھا دیا ہوں میں، ریڈر اور اسپیچ، ایک تو ریڈنگ ہوتی ہے جسے آپ قرآن کہہ لیجئے، اور ایک ہوتی ہے اسپیچ، اسے حدیث کہہ لیجئے، کہتے ہی اسے ہیں، اور ایک پریکٹس ہے جسے سنت کہیے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، تاریخ دیکھنا ہے کہ کن تاریخوں میں یہ چیزیں نازل ہوئی، وہاں پر کیا چیز تھی۔ اگر وہ سوٹ ہوتی ہے تو اسے قبول کیجئے، ورنہ زبردستی اپنا ٹائم خراب مت کریے۔ آپ کو قرآن سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کی لینگویج سیکھنا ہے، اس کے میل اینڈ فیمیل دیکھنا ہے، سنگولر پلورل دیکھنا ہے، پاسٹ پریزنٹ فیوچر دیکھنا ہے، آپ کو سیکھنا ہے۔ اپنا وقت خراب مت کیجیے اور جاہل بن کے کسی کے پیچھے مت چلیے۔ ہر بچہ چلتا ہی ہے اپنے باپ دادا کے طریقے پہ، لیکن اس کو آہستہ آہستہ عقل آتی ہے، پھر وہ ہمارے بڑے جو ٹیکنیک کو جہاں تک لائے تھے، جس علم کو لائے تھے، اس کو وہ آگے بڑھاتا ہے۔ آگے کیا بڑھاتا ہے؟ اس کے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ ایک ریڈیو تھا پرانے زمانے کا، اب وہ ریڈیو ٹرانزسٹر بنا، ٹرانزسٹر ٹیپ ریکارڈر ہو گیا، ٹیپ ریکارڈر پھر کیسٹ بن گئی، پھر سی ڈی آ گئی، پھر یہ ہو گیا۔ اب تو ڈیجیٹل میں ہے معاملہ۔ پیسوں کا معاملہ لیجیے آپ، سکے بنے، پھر اس کے بعد نوٹ بنی، پھر پلاسٹک منی آئی، پھر اب ہوا میں پیسے اڑ رہے ہیں۔ یہ مثالیں بے شمار موجود ہیں۔ قرآن وہی ہے، پیسہ وہی ہے۔ دیکھیے آپ، ترازو، 1000 قسم کے ترازو نکل گئے، ویٹنگ مشین کئی ہو گئے، ویٹنگ مشین۔ چلیے، آج میں جو بات آپ سے کرنے لگا ہوں، ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا کہ مجیب بھائی ذرا وہ آیت بھیجیے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہمارا نبی ایک بات اگر اپنی طرف سے بول دیا، ایک بات، تو ہم اس کا رٹا پکڑ کے کھینچیں گے اور اس کی شہر کاٹ دیں گے، رگے گردن کاٹ دیں گے۔ اتنی سخت بات اپنے نبی کے بارے میں، رحمت للعالمین کے بارے میں، ذرا آپ اندازہ کیجئے۔ سورہ حاقہ ہے، سورہ نمبر 69، اور آپ اس کی آیت نمبر 44 سے 47 پورا رکوع پڑھ کے دیکھیے، ترجمہ۔ اور اگر ہمارے نبی نے، اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم ہم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ یعنی خود نبی اپنے آپ کو نہیں بچا پاتے۔ دوسری جگہ تو آپ جانتے ہی ہیں، سورہ نجم وغیرہ میں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ بھائی وہ جس دن نبی بنائے گئے، انہوں نے صداقت لی ہے، لوگوں سے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ لوگوں نے کہا ہے، ان کافروں نے کہا ہے، ہم نے آپ کے اتنا سچا اور جو ہے امین آدمی نہیں دیکھا۔ یہ بھی ایک روایت ہے، میں اس روایت کو مانتا ہوں، کیوں نہیں مانوں گا، جس کی گواہی اللہ خود بعد میں دے رہا ہے۔ اب دیکھیے آپ، میں کچھ پوائنٹس نوٹ کیا ہوں، 4-5۔ اب دیکھیے، اب آپ حدیثوں کی کتاب میں سے کچھ مواد پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، تو یاد رکھیے، صحیح حدیث کو پہچاننے کا بہترین فارمولا میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ بہترین فارمولا، گھنٹوں خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
وہ بات کسی صحابی سے شروع ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، امام بخاری نے، امام مسلم نے کہا کہ مجھ سے فلاں نے کہا، فلاں نے فلاں سے کہا، فلاں نے فلاں، فلاں سے فلاں، 15-16 راویوں کے بعد ابو ہریرہ کا نام آ رہا ہے، عبداللہ بن عباس کا نام آ رہا ہے، عبداللہ بن عمر کا نام آ رہا ہے، کوئی بھی نام، اما عائشہ کا نام آ رہا ہے، کوئی بھی. یہ سارے نام جب فائنل اتھارٹی جو صحابی کا نام آ جائے، اس کے بعد یہ الفاظ لکھے ہوئے ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، میں نے سنا ہے، میں اس محفل میں موجود تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے قرآن کی اس آیت کی ٹرانسلیشن میں، اس آیت کی ایکسپلینیشن میں. ٹرانسلیشن کیا ہے؟ یہ بات ہونا چاہیے، وہاں آیت بھی ہونا چاہیے، وہ صحیح حدیث ہے، وہ پوری صحت کے ساتھ صحیح ہے. یا پھر سیکنڈ آپشن، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ آیت کا کیا مطلب ہے، ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. حالانکہ ایسی کوئی آیت نہیں ہے جو نہیں سمجھ میں آئے، لیکن کچھ ڈاؤٹس آ جاتے ہیں لوگوں کے دلوں میں. کیوں؟ کیونکہ ابھی قرآن مکمل نہیں ہوا تھا. یاد رکھیے سارے سوالات فیل ہو گئے، یہ سارے سوالات ختم ہو گئے. یہ سارے سوالات کے جوابات اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی جگہ، کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو سمجھا دیا ہے. یہ لسان عربی مبین ہے، یہ ایسی کھلی ہوئی واضح عربی زبان میں ہے جس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، میرا ذکر لوگوں میں کرنے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے. جب آپ لوگوں میں نصیحت کریں گے تو خود بخود عمل کرنا پڑے گا. یہ بات بھی اس میں لکھی ہوئی ہے. مَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، فوراً تعلیم کے ساتھ علم بھی لکھا ہوا ہے. ادھر تعلیم حاصل کرتے جاؤ، ادھر پہنچاتے جاؤ. بلغوا انی ولو آیا، کیوں میں یہ روایت نہیں مانوں گا؟ سیدھی سیدھی بات ہے. جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا رہی ہے، لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کتنا بڑا الزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگا رہے ہیں. فلاں ایسا ہو گیا، فلاں ایسا ہو گیا. یہ عمر رضی اللہ عنہ کی نکالی ہوئی روایت ہے، یہ ابو بکر نے ایسا کہا تھا، عثمان نے ایسا کہا تھا، علی نے ایسا کہا تھا. کیا ضرورت ہے آپ کو یہ سب بولنے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ وہ بات قرآن میں ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے آپ سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرسنلی کیا کرتے تھے اس کو چھوڑ دیجئے، وہ آپ سے سوال ہونا نہیں ہے. تہجد کی نماز پہ جھگڑے، قیام اللیل پہ جھگڑے، تراویحوں پہ جھگڑے، رفع دین پہ جھگڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. آپ کے ہاتھ اگر نہیں ہوتے پیدائشی طور پہ تو کیا آپ جہنم میں جانے والے تھے؟ جو بات اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز کو سمجھ کے پڑھو، کئی مقامات پہ ہے، کئی مقامات، 4-5 جگہ تو ایسی وضاحت کے ساتھ ہے. تمہاری زبان سے نکلنے والی ہر بات تمہارے دل میں بھی ہونا چاہیے، تمہارے دماغ میں بھی ہونا چاہیے. آنے والے دنوں میں تمہارے عمل سے بھی وہ بات ظاہر ہونا چاہیے. آپ جو ہے لوگوں کو سچ کی تلقین کرتے پھر رہے ہیں اور خود جھوٹ بولتے ہیں. آپ بولتے ہیں بھائی ٹائم پہ آیا کرو اور خود جو ہے گھنٹہ 2 گھنٹے نہیں آتے. آپ بولتے ہیں اس طرح کی لاپرواہی مت کرو اور خود لوگوں کے ساتھ لاپرواہی کرتے ہیں. یہ ہے قول اور فعل کا تضاد. جھوٹی باتیں کرتے ہیں، جھوٹی روایت سن، بڑے بڑے، میں نام لینا پسند نہیں کروں گا، بہت بری بات ہو جائے گی، بڑے بڑے اس کے اندر ننگے ہو گئے. ان بیچاروں کے پاس پہلے سے وہ کیل ٹھکی ہوئی تھی، روایتی عالم جسے کہتے ہیں آپ، بڑے بڑے مقررین، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین. تو دوسرا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تشریح پوچھی تھی تو آپ نے مجھے یہ سمجھایا تھا، بعد میں دیکھنا چاہیے وہ قرآن میں کہاں ہے، اس پہ محنت کیجیے. تیسرا پوائنٹ یہ لکھ دیا، میں بول دیا میں نے، وہ بھی قرآن کے مکمل ہونے سے پہلے کی بات، کیونکہ قرآن مکمل ہونے تک سارے جوابات قرآن میں لکھے ہوئے موجود ہیں، کوئی سوال باقی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ الزام ہے، یہ الزام ہے. آپ نے کہا قیامت کے قریب ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، یہ نہیں، بالکل غلط. ہمارے نبی ایک لفظ بھی ایسا نہیں بولے جو قرآن میں نہیں ہے. جو کچھ ہے قرآن میں، قیامت کے قریب ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، وہ مور دین انف. اذا زلزلت الارض زلزالها، وہ قیامت کی گھڑی آ گئی، وہ ساعہ آ گیا، وہ ایسا ہو گیا، یہ ایسا ہو جائے گا، یہ ایسا. جتنی ضرورت تھی مور دین انف اللہ تعالیٰ نے بتا دی. اب ہمیں ایسی کوئی روایت کی ضرورت نہیں ہے جس کے اندر اب یہ اور بتانا باقی ہے. لوگوں نے جب پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، قل ما کنت بدعا من رسول، میں کوئی نیا نرارا رسول نہیں ہوں. آدم سے جو رسالت چلی آ رہی ہے میں بھی انہی میں کا ہوں. ما ادری ما یفعل بی،
میرے کو خود نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے قیامت کے قریب، مرنے کے بعد، اب کل کیا ہونے والا ہے. ولا بکم، تمہارا کیا بتاؤں میں، نہ تمہارا مجھے کوئی پتہ ہے. ان نتبع الا ما یوحی الی، میں تو اس کی اتباع کرتا ہوں جو کچھ مجھ پر وحی سے بھیجا جاتا ہے. وما انا الا نذیر مبین، میں وارننگ دینے کے، نذیر مبین واضح کر کے، بین بات کو بیان کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوں. وما انا، وما سے بات شروع ہو رہی، الا نذیر مبین. اپنا خیال رکھیے اور ٹائم ویسٹ مت کیجیے. اور کوئی بات بڑے سے بڑا عالم بولے، بڑے سے بڑا مفسر بولے، کسی بڑی کتاب میں یہاں لکھا ہوا ہوگا، یقین مانیے آگ لگا دینے والی کتابیں ہیں یہ محمد الرسول اللہ پہ الزامات. اور سب سے بڑی ٹیکنیک یہ یوز کی گئی، آپ کا دماغ کہیں اور مصروف ہو اور جو ہے آپ قرآن سے دور ہو جائیں. دو ملوں کی فوٹو آ جاتی ہے، ایک اس کا فیور کرنے والا ہے، ایک اس کا مخالف. اب وہ دونوں میں آپس میں کتوں کی طرح لڑائی ہو رہی ہے، دو داڑھی والے بوکڑ لڑ رہے ہیں، دو مرغوں کی لڑائی ہو رہی ہے. آپ کو مزہ آ رہا ہے، یہ مرغے لڑانے والے لوگ ہیں. اپنا وقت خراب مت کیجیے، اپنا وقت عربی سیکھنے پہ لگائیے اور قرآن کو سمجھنے، غور و فکر کرنے، تدبر کرنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کی دعوت دینے اور اس کے اندر اخلاص اور صبر رکھنے کے لیے کیجیے. اللہ آپ لوگوں کی مدد کرے. اتنا برا حال ہے اس وقت، اتنا برا حال ہے. بدترین قسم کا مجرم، بدترین قسم کا بے عمل، بدترین قسم کا جو ہے فاسق، فاجر، منکر، مشرک اور جو ہے ملحد اور کافر اور منافق آپ کو اسی امت میں ملے گا. پوری دنیا پھر کے بات کر رہا ہوں میں آپ سے، 51 کنٹریز، 500 سے زیادہ سفر. اتنے بڑے منافق ہیں ہم لوگ کیونکہ ہمارے کو ہٹایا گیا ہے. صرف انہیں قرآن سے ہٹ جانا، بس قرآن کے خلاف باتیں کر کے. چپل ٹوٹ گئی تو اللہ سے مانگو. ایک عورت کچرا ڈال رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کا پیشاب دھو دیے تھے، اماں عائشہ ایسا کرے تو ویسا ہوا تھا، یہ ہوا تھا، وہ زبردستی. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ تو نام ہے، بہت ساری روایتیں ایسی ہیں. آپ ٹھہر کے سنا رہے ہیں. عمر جا رہے تھے، دیکھے سارے لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں اور بولے کاش یہ سب ایک امام کے پیچھے ہو جاتے. جھوٹ ہے یہ، اور اگر سچ بھی ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے. آپ سے سوال بار بار بول رہا ہوں میں، آپ سے سوال اس بات کا ہوگا کہ فجر کی 2 رکعت نماز آپ نے سمجھ کے پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی. سمجھے تھے تو اس پہ عمل کتنا کرے، عمل کرے تھے تو پہنچائے کتنا، اور پہنچانے کے بعد چندے کتنے وصول کرے. ورنہ جوتے پڑھنے والے ہیں، یاد رکھیے جوتے پڑھنے والے ہیں یہ سارے ٹائم پاس کرنے والے لوگ. آپ کہیں گے قیامت کے دن کاش میں ان ذلیلوں کی صحبت میں نہ بیٹھتا. یہ لوگ مسخرہ پن کرنے کے لیے آج یہ ہو رہا ہے، ہر دائی کے ساتھ ہو رہا ہے. لوگ مذاق اڑانے کے لیے، لوگ ایک دوسرے کا مزہ لینے کے لیے. ارے اس کو بلاؤ، بڑا مزہ آتا، بڑے 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 مزے کی باتیں کرتا. ایک زمانہ تھا صحابہ کرام کے لیے زندگی کا مقصد دین تھا. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. علامہ اقبال کا شعر ہے. اس کے بعد کا دور ایسا آیا، یہ ڈیوٹی بن گئی ائمہ کا دور. بس حکومت سے ہم کو پیسے مل رہے ہیں، ہم کو فتوے دینا ہے. اس کے بعد وہ ڈیوٹی جا کے پارٹ ٹائم ہو گیا. بعد کے جو مفسرین آئے، پارٹ ٹائم جاؤ اپنا بزنس کرتے رہو، امامت کر لو کسی مرکز دعویٰ ارشاد میں، اوقاف میں، فلاں جگہ، فلاں سنستھا میں، فلاں اس میں جا کے بیٹھو، فتوے دیتے رہو، فلاں جامعہ میں بیٹھو، فتوے دیتے رہو، پیسے کماتے رہو. پارٹ ٹائم بن گیا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اب اس وقت انٹرٹینمنٹ بن گیا ہے. انٹرٹینمنٹ، دین انٹرٹینمنٹ ہے اس وقت. اور بہت بری بات ہے، اس سے برا حال ہونے والا ہے. اللہ محفوظ رکھے ان دنوں سے. السلام علیکم.